بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بی اے کے نصاب میں بی ایس سی بی کام کے نصاب میں شامل اقبال کی نظم اذان جو ہے وہ پڑھاؤں گی۔ اس نظم کو پڑھانے سے قبل کچھ بات ہو جائے علامہ اقبال کے بارے میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، حکیم الامت کہا جاتا ہے، اور ان کی شاعری جو ہے اس کی بنیاد قرآن اور اسلامی تعلیمات پر رکھی گئی۔ اقبال نے تصور مرد مومن پیش کیا، اقبال نے شاہین کا تصور پیش کیا، اقبال نے اپنی شاعری میں فلسفہ خودی جو ہے وہ پیش کیا، اور اقبال نے اپنی شاعری کو نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اقبال نہ صرف اردو کے بہترین شاعر ہیں بلکہ فارسی زبان میں بھی اقبال کو ایک بہت بڑے شاعر کی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے اردو شاعری کے مجموعہ کلام میں ضرب کلیم، بانگ درا اور بال جبریل جو ہے وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ فارسی جو ان کی کتابیں ہیں یا فارسی مجموعہ کلام جو ہیں اس میں جاوید نامہ، ان کی مثنوی اسرار خودی، مثنوی رموز بے خودی، ارمغان حجاز وغیرہ نامی کتابیں شامل ہیں۔ اقبال کی شاعری دیگر شعراء سے اس لیے کچھ منفرد اور مختلف اسلوب کی حامل نظر آتی ہے کہ اس میں اقبال نے نوجوانوں کو ایک خاص پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ ہم بچپن ہی سے اقبال کے بہت سارے اشعار جو ہیں وہ سنتے رہے ہیں، بہت سے تقریری مقابلوں میں بھی اقبال کی شاعری کی مختلف مصروں کو جو ہے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو ہم میں سے اکثریت اقبال کی شاعری سے کسی نہ کسی طرح واقف ضرور ہے۔ مثلا اقبال کا ایک بہت مشہور شعر، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اور اگر عشقیہ شاعری کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال کی عشقیہ شاعری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں ایسے اشعار نظر آ جاتے ہیں۔ مثلا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اقبال نے شاہی کا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ یا پھر اقبال کہیں کہیں مشورے دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یا پھر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر جو عام طور پر مرد حضرات استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک مصرع بہت مشہور ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ پورا شعر یا مکمل شعر کچھ اس طرح سے ہے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ اور اقبال کی شاعری میں ہمیں سیاست کے حوالے سے، فرقوں کے حوالے سے، مقامی عناصر کے اور تہذیبی عناصر کے حوالے سے، مسلمانوں کے عروج و زوال کے حوالے سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یا پھر اقبال کہیں انتہائی شوخ انداز اپناتے ہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یا پھر بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اقبال کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جو بے انتہا مشہور ہیں، اور بعض اوقات تو ہم میں سے اکثریت یہ جانتی بھی نہیں ہے کہ وہ اقبال کے اشعار ہیں، اور ہم ان اشعار کا اپنی گفتگو میں برملا اور برمحل استعمال کرتے ہیں۔ مثلا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یا پھر جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یا پھر عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں،
نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ تو اقبال کے بے شمار اشعار ایسے ہیں جو ہم اور آپ کب سے استعمال کر رہے ہیں، اور اقبال کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں کہ اقبال جو ہیں انہوں نے نوجوانوں کو ایک خاص پیغام دینے کی کوشش کی۔ ان کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے وہ بھی اسی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ابلیس کی مجلس شورا، والدہ مرحومہ کی یاد میں، شمع اور پروانہ، طلوع اسلام، اور اس طرح کی بے شمار کئی نظمیں ہیں جس میں اقبال نے کوئی نہ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ نظم اذان جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ایک نظم ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ستاروں، سیاروں اور آسمان پہ موجود یعنی چاند کی گفتگو جو ہے اس کو قلم بند کیا ہے انسان کے حوالے سے۔ یہاں مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں جو ہے وہ دے دوں گی، لیکن ساتھ ساتھ بتا بھی دوں گی، لیکن بتانے سے قبل ایک دفعہ یہ نظم میں جو ہے مکمل پڑھوں گی، اور مکمل پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ہر مصرعے کی جو ہے وہ تشریح سمجھاتی چلی جاؤں گی۔ نظم اذان۔ ایک رات ستاروں سے کہا نجم سحر نے، آدم کو بھی دیکھا ہے کسی نے کبھی بیدار، کہنے لگا مریخ ادا فہم ہے تقدیر، ہے نیند ہی اس چھوٹے سے فتنے کو سزاوار۔ زہرا نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا، اس کرم کے شب کور سے کیا ہم کو سروکار، بولا مئے کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی، تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار، واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار، آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے شب ثابت و سیار، ناگاہ فضا بانگ اذا سے ہوئی لبریز، وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کو حصار۔ اب یہاں ہم اس کے معنی سمجھتے ہوئے اس نظم کو پڑھتے ہیں، اس لیے یعنی ہم بات کرتے ہیں کہ اقبال نے اس میں کیا بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک رات ستاروں سے جو ہے صبح کے ستارے نے یہ پوچھا کہ کیا کبھی تم نے انسان کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ نجم سحر سے مراد یہ ہے صبح کا ستارہ، ٹھیک ہے۔ صبح کے ستارے نے رات کے ستاروں سے پوچھا کہ کیا کبھی تم نے انسان کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کبھی تمہیں انسان جاگتا ہوا نظر آیا ہے، کیونکہ نجم سحر جس وقت نمودار ہوتا ہے وہ اس وقت صبح یعنی سحری کا وقت آپ کہہ لیجئے یا فجر کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت عام طور پر تمام دنیا سوئی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اس پر جو ہے مریخ نام کا جو سیارہ تھا وہ کہنے لگا کہ انسان جو ہے وہ تقدیر کو جاننے والا ہے، لیکن تمام چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی، تقدیر کی اداؤں کو سمجھنے کے باوجود بھی، اس کی جو ناکامی کی وجہ ہے یا اس کے یعنی پیچھے رہنے کی جو وجہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ سونا ہے۔ یعنی جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود دنیا کے رازوں سے واقف کر دیتا ہے۔ تو یعنی بیداری شب سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ رات بھر جاگ رہے ہیں اور دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، بلکہ یہاں بیداری شب سے مراد یہ ہے کہ نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ تو وہ لوگ جو رات کے یعنی ان اوقات میں جاگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت سارے رازوں سے واقف کر دیتا ہے۔ تو یہاں مریخ نے یہ کہا ہے کہ انسان تقدیر کے رازوں کو جاننے والا ہے، لیکن کیونکہ وہ سوتا رہتا ہے تو اس لیے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہے۔ زہرا نے کہا اور کوئی بات نہیں کیا، اس کرم کے شب کور سے کیا ہم کو سروکار۔ زہرا نامی سیارہ جو ہے وہ بھی قریب ہی تھا، اس نے کہا کہ ستاروں سے کہ تم جو ہے تم لوگوں کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی بات نہیں ہے، تم
اس یعنی رات کے کیڑے کی بات کر رہے ہو، یعنی مکرمہ کے شبکور، یعنی ایک ایسا کیڑا جو راتوں کو چھپ جاتا ہے، تو تم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہو، تو تمہیں اس کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کسی اور موضوع پر بات کرنی چاہیے۔ انسان اتنا اہم تھوڑی ہے کہ تم اس پر بات کرو، وہ تو ایک کیڑے جیسا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم آسمان سے دیکھتے ہیں تو ایک چھوٹے سے کیڑے کی مانند ہے، اور راتوں کو وہ کیڑا چھپ جاتا ہے، کرمہ کے شبکور یعنی راتوں کو چھپ جانے والا کیڑا۔ بولا مئے کامل کہ وہ کوکب ہے زمینی، تم شب کو نمودار ہو وہ دن کو نمودار۔ اتنے میں جو 14ویں کا چاند آسمان پر موجود تھا، مئے کامل، اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ زمین کا ستارہ ہے اور تم جو ہے وہ آسمان کے ستارے ہو۔ انسان جو ہے وہ دن میں نمودار ہوتا ہے، دن میں ظاہر ہوتا ہے، دن میں اپنے تمام کام انجام دیتا ہے، اور تم جو ہے رات کو نمودار ہوتے ہو، اور جب جس وقت تم نمودار ہوتے ہو تو انسان جو ہے وہ سو جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے۔ واقف ہو اگر لذت بیداری شب سے، اونچی ہے ثریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ چاند نے کہا کہ انسان اگر رات کو جاگنے کے فن سے واقف ہو جائے، انسان اگر یہ جان جائے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ اس کی پرواز یعنی اتنی اونچی ہو جائے گی کہ ایک ثریا نامی یعنی جو جگہ ہے آسمان پہ یا ستارہ ہے، وہ بہت اونچائی کے مقام پر ہے۔ اگر انسان جو ہے راتوں کو جاگنے لگے گا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے گا، تو اس کی پرواز اس مقام سے بھی اونچی ہو جائے گی۔ اس کے حوالے سے ہم مثال لے سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ صرف چاند کو اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو وہ ایک تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، اور ہم سب بھی امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے ربط کو، اپنی یعنی رشتے کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، وہ جب یعنی کوئی چیز سوچتے ہیں، کوئی کام چاہتے ہیں، تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اگر صرف نیچے ہی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، ان کے دل میں خیال بھی آتا ہے، تو وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ایک انسان جو ہے رات میں جاگنے کی لذت سے واقف ہو جائے، تہجد پڑھنے لگے، نوافل پڑھنے لگے، ذکر و اذکار کرنے لگے، تو جب ایک شخص یہ سب کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا خود بخود مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں آنے والے تمام خیالات، اچھے اور نیک خیالات جو ہیں، ان کی خود بخود تکمیل ہو جاتی ہے۔ آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں گے افلاک کے شب ثابت و سیار۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی آغوش کہتے ہیں گود کو، ٹھیک ہے، اتنا بڑا جو حلقہ ہے، یعنی ہم گود میں کوئی چیز لیتے ہیں تو یہ جو دونوں ہاتھ ہیں ہمارے، ان دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی اگر انسان صرف ایک یوں اشارہ کرے تو آسمان کے تمام سیارے، ستارے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کھنچتی چلی آئیں اور اس آغوش میں یوں کر کے سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی طاقت عطا کی ہے کہ اس کی یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے اور یعنی رات کو جاگنے کی لذت سے واقف ہے اور اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی تصور کرتے ہوئے اس کے آگے سر و سجود ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ صرف ایک اشارہ کرے تو آسمان کے تمام ستارے، سیارے اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کی آغوش میں آ کر سما جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت، یہ صلاحیت دی ہے، لیکن صرف اس صورت میں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تمام باتیں ہو ہی رہی تھیں۔ یعنی چاند یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یعنی انسان راتوں کو جاگنے لگے، نوافل پڑھنے لگے، تہجد پڑھنے لگے، تو وہ پھر وہ بہت اونچے مقام تک اس کی رسائی ہے، آسمانوں تک اس کی رسائی ہے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے جو طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی ستاروں کی، سیاروں کی اور چاند کی کہ اتنے میں ناگاہ فضا بانگ ازاں سے ہوئی لبریز، وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دلے کو حصار۔
اچانک فضا میں جو ہے وہ اذان کی آواز گونجی. فجر کا وقت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے، اور فجر کا وقت جو ہے وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان جو ہے اور زیادہ گہری نیند میں جو ہے وہ ہوتا ہے. تو جس وقت اذان کی آواز بلند ہوئی، وہ اذان کے جس سے پہاڑوں کے دل بھی ہل جاتے ہیں، وہ اذان یا وہ آواز کہ جس وقت یعنی وہ گونجتی ہے تو دور دور تک سنائی دیتی ہے. وہ آواز جب اس وقت فجر کے وقت یعنی گونجی، بلند ہوئی اذان کی آواز، تو اس وقت بھی جو ہے لوگ سوتے ہی رہے اور وہ جو ہے حی علی الفلاح کی طرف نہیں آئے. تو یہاں اقبال نے اس یعنی ایک خاص اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یعنی انسان جو ہے اذانوں کو سننے کے باوجود بھی اس کی طرف جو ہے نہیں جاتا، فلاح کی طرف نہیں جاتا، فلاح کے راستے پر نہیں جاتا. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے اپنی حقیقت کو پہچان لے، جان لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اس کا مقام بہت بلند ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.